رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اہل الحدیث کانفرنس کے سٹیج سے کتاب و سنت کا پیغام اور دعوت آپ گوش گزار فرما رہے ہیں۔ ہماری دعوت، ہمارا پیغام عین وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے دیا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ملک پاکستان میں، پوری دنیا میں ہونے والی اہل الحدیث کی کانفرنسز، ان کے پیغام کا نچوڑ رکھنے لگا ہوں۔ سنیے گا، سمجھیے گا، پرکھیے گا، دل کو لگے لیجئے گا، اپنائیے گا، زندگی کا حصہ بنائیے گا۔ سمجھ سے بالا تر ہو تو جناب کی مرضی۔ ہماری دعوت میں عقائد کے اندر سب سے پہلا عقیدہ جو ہماری زندگی اور بندگی کی بنیاد اور اساس ہے کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات، مالک کے تصرفات اور الوہیت میں کائنات کی کوئی دوسری چیز شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات کے سارے خزانے اسی کے ہیں۔ ہر چیز کو بنانے والا قادر مطلق وہی ہے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، دکھ ہو یا درد ہو، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا۔ دنیا میں کوئی بھی ضرورت پڑے تو رب کو پکاریے، اپنا سر رب کے در پہ رکھیے، جبھی سائی کیجئے تو اسی کے سامنے۔ حضرات، دوسرے نمبر پہ ہماری کانفرنسز، ہمارے اجتماعات اور خطابات، ان کا عنوان خالصتاً عقیدے کے دوسرے پہلو میں یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ ان گنت، بے شمار، طاقتیں اتنی کہ ایک پھونک ماریں تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیں، پہاڑ روئی بن جائیں، زمین کی ہر چیز بکھر جائے، ستارے جھڑ جائیں، لیکن جس چیز کو امانت بنا کے رب نے بھیجا وہ جبریل امین کے تھرو سے وہی کا عقیدہ، یہی ہمارا موضوع اور عنوان رہتا ہے کہ لوگوں، عرش بری سے اہل زمین کے لیے جو ہدایت آئی ہے اسے بذریعہ وحی لیجئے، اور یاد رہے کہ یہ وحی کسی اپنے بنائے ہوئے جعلی من گھڑت فرشتوں کی نہیں، کسی ٹیچی نامی یا اس طرح کے اور افراد کی نہیں، بلکہ نزل بہ الروح الامین، جسے جبریل امین لے کے آئے، وہ والی وحی، وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہو، وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال اور احادیث، یا آپ کے قول فعل اور عمل یا تقریر سے جڑی ہو، تو وہ وہی ہمارے ماتھے کا جھومر، ہماری زندگی کا حصہ اور ہماری ایمانیات کی اساس اور بنیاد اور ہمارا بدیہی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ ہماری دعوت کا تیسرا نقطہ، آسمان سے جتنی بھی کتابیں نصاب بن کے اتری برحق ہیں، تورات ہو یا زبور، انجیل ہو یا صحیفے،
لیکن خاتم الکتب اللہ نے قرآن مجید کو بنایا ہے. ہمارا جدید سلیبس، نیو سلیبس، وہ قرآن مجید ہے. پہلی کتابیں اتری برحق ہے، پہلے لوگوں کو اس سے اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، اللہ نے ان کے اعمال قبول کیے، زندگی کے احکام اس کے مطابق انہوں نے گزاری اپنی زندگی. مگر آج کے اس دور میں پوری روئے زمین پہ کوئی بندہ یا بشر کہے کہ میرے پاس تورات ہے یا انجیل ہے یا اناجیل اربع ہے یا میرے پاس کوئی زبور یا تالمود یا کوئی اور صحیفے ہے، ہم کہیں گے اپنے دور میں برحق. مگر آج یہ سلیبس اولڈ ہو چکا، نہیں چلے گا. ایمان کی مارکیٹ کے اندر، انسانیت کی منڈی کے اندر اس دنیا پہ اگر چلنا ہے تو رب کے قرآن نے اسی کی ہم دعوت پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو کتاب اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. الحمد سے لے کے والناس تک معانی کو، مفاہیم و مطالب کو، آیات بینات کو لوگوں کو ان کے ساتھ جو ہے جوڑ کے کتاب اللہ کا فہم دیتے ہیں. اور یہی اہل الحدیث کا منہج ہے. حضرات چوتھے نمبر پہ بڑے بڑے انبیاء رہنمائی کے لیے آئے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. مگر یہ سارے اساتذہ وقت کے ساتھ ریٹائرڈ ہوئے، نبوتیں ملی، آئے اور چلے گئے. حاضر سروس نبوت آسمان سے عرش بری سے اگر اللہ نے کسی کو یہ تاج پہنایا ہے تو وہ خاتم النبیین، ختم نبوت کے سرتاج، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری ساری دعوتوں کا محور و مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات، آپ کی شمائل، آپ کی عادات، آپ کی صفات، آپ کی محبتیں، آپ کا اسوہ، آپ کا قدوہ، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی تقریرات، آپ کے اعمال و افعال، یہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا. اور الحمدللہ ہمارے مراکز سے، ہماری مساجد سے، ہماری کانفرنس سے اگر آواز اٹھتی ہے تو اسی عقیدے کی اور دعوت دی جاتی ہے تو اسی عقیدے کی. حضرات پانچویں نمبر پہ ہمارا عقیدہ وفات ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام، سب کو فنا ہے. جو پیدا ہوا ہے اس نے موت سے ہمکنار ہونا ہے. انبیاء کا معاملہ ہو، الحمدللہ ہم نے یہ سکہ منوایا. دنیا کہہ رہی تھی انبیاء کو وفات نہیں ہے، موت کا لفظ گستاخی ہے، ان کے مرنے کی بات کرنا غلط ہے، انہیں مردہ کہنا زیادتی ہے. لیکن یہ اہل الحدیث کی دعوت اور پیغام کا نتیجہ ہے کہ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت، جن کے ترجمے کو دنیا نے سب سے باادب ترجمہ مانا، ان کے اپنے قلم سے کنز الایمان کے اندر کل من علیہا فان میں فنا کا عقیدہ اور کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں 3 مرتبہ ان آیات اور ان کا ترجمہ موت کے ساتھ انبیاء کے لیے. یعقوب علیہ السلام کا ذکر آئے، اذ حضر یعقوب الموت کے ذکر میں موت ترجمہ کرنا پڑا. سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے، موت کا عقیدہ دینا پڑا. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، مماتی میں ترجمہ مرنا کرنا پڑا. اور جب تذکرہ آیا جنہیں یہودیوں نے، جن کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، عزیر علیہ السلام، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اس باادب کلم سے باادب لفظ لکھنا پڑا. اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس. اہل الحدیث تمہیں مبارک ہو. وہ چیزیں جنہیں دنیا محفل میں، اسٹیج پر، کانفرنسز میں نہیں مان رہی تھی، مگر گھر کی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، باادب ترجموں میں، اپنی قلم کی نوک سے اپنے ہی ان کے مکتبوں نے شائع کیا. ضیاء القرآن پبلیکیشن ہے اور اسی کا چھپا ہوا کنز الایمان ہے.
الحمدللہ ہم پھر کہتے ہیں کہ زبان تیری ہوتی ہے، عقیدہ میرا ہوتا ہے، قلم تیرا ہوتا ہے، عقیدہ میرا ہوتا ہے، تحریریں تیری ہوتی ہیں، عقیدہ میرا ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ہم کہتے ہیں جناب نہیں 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 نہیں، حق وہ ہے جو تیرے گھر میں بھی بولے، مسجد و منبر و محراب میں بھی بولے، تیری کتابوں میں بھی بولے، تیری بڑی بڑی جنابوں میں بھی بولے۔ اور ہماری دعوت کا چھٹا محور و مرکز تقدیر ہے۔ دو لفظوں میں سمجھیے، تدبیریں انسان بڑی کرتا ہے مگر کچی پینسلوں کی تحریریں ہیں۔ تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ اگر بقا ہے تو رب کی تقدیر کو، غلبہ ہے تو رب کی تقدیر کو۔ انسان لاکھ فیصلے کر لے، جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں عرفت ربی بفصل العزائم، تدبیریں علی کی تھی، بڑی زبردست لاجواب تھی، لیکن رب کی تقدیریں جب غالب آئیں، علی کو پتا چلا کہ وہ العلی العظیم، میرا رب جو ہے وہی اصل عظمتوں کا مالک، وہی کارساز، وہی علی کل شیء قدیر۔ حضرات، ہماری دعوت کا دوسرا محور جو شروع ہوتا ہے وہ اسلامیات کا، وہ عبادات کا، وہ عملی شہادتوں کا، وہ اعمال کا۔ الحمدللہ سنیے، اہل الحدیث میں ہزاروں غلطیاں بھی ہوں، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں۔ شہادتین ساری دنیا پڑھتی ہے، زبان سے کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، لیکن لوگوں سنیے، پھر سنیے، بار بار سنیے، بے شمار مرتبہ سنیے، پھر چیک کیجئے، پوری روئے زمین پہ صرف ایک وہابی دکھا دو، ہو وہابی، ہو اہل الحدیث۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کے بعد کبھی کسی چوکھٹ پہ، کسی نثار پہ، کسی دربار پہ، کسی سرکار کے اونچے شملے کو دیکھ کے، لمبی داڑھی کو دیکھ کے اس نے کبھی اپنا سر اس کے در پہ رکھا ہو؟ ایک گواہی پوری دنیا میں تم لا دو، سٹیج چھوڑ کے نیچے میں اترتا ہوں۔ مسلک حق اہل حدیث حضرات، اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، 2.25 ارب مسلمانوں نے پڑھا، 7.5 ارب کی آبادی کی دنیا، 6.25 ارب کے عالم کفر نے دیکھا۔ اشہد ان محمدہ بول کے الحمدللہ آل الحدیث نے محمد علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کو حسی مانا ہو، جمیل مانا ہو، یا کسی کے چہرے کی طرف دیکھا ہو، یا امامت کو دیکھ کے ہاتھ بیعت کا آگے بڑھایا ہو، تجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم میرا لحاظ نہ کر۔ آل الحدیث میں ہزاروں کمیاں ہوں گی، مگر انہوں نے کسی اور حسین و جمیل کو، کسی قد آور شخصیت کو، کسی صاحب دستار کو اپنا امام بنایا ہو، ایک گواہی لے یا سٹیج چھوڑو، نہیں ملے گا۔ دلیل لینی ہے تو ذرا آگے بڑھ۔ ہم نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کو اگر عقیدے کا امام مانا ہے، اپنے معاملات کا امام مانا ہے، تو آ ذرا دیکھ، دنیا میں بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے جو ہے وہ مدرسے، اور مسجدوں کے پہلوؤں میں ہمارے بڑے خوبصورت حجرے، پوری دنیا میں حسین و جمیل مسجدیں، بنی ہوئی گیلریاں۔ گھر میں کبھی تڑاق ہو جائے، طلاق کا موقع آ جائے، اور تو اپنے عقیدے کے مطابق گھوما ہو، اپنوں کو ملا ہو، دارالفتاح میں کیا ہو، اور بڑے بڑے مفتیوں سے ملاقات کی ہو، مسئلہ رکھا ہو، اور انہوں نے تجھے کوئی بات کہی ہو، حلالے کا مشورہ دیا ہو، تو پسینے سے شرابور ہو گیا ہو۔ حضرات، پوری دنیا کو گواہ بنا، یہ ہے گواہی۔ ایک حوالہ تو لے کے آ،
हालात का मारा हुआ, अपनों का सताया हुआ, और इस अपनी बीवी को किसी और के हवाले करने से पसीने से शराबूर होके तूने मेरे किसी मदरसे का रुख, मेरे किसी दारुल इफ्ता का रुख, मेरी किसी मस्जिद का रुख किसी खतीब या इमाम को मिला हो। नौजवान खतीब है मेरे पास, हसीनो जमील आइम्मा है मेरे पास, कुर्रा की कसरत है, अल्लाह की शुक्र मेरे पास, इतने हसीनो जमील और जवान। ताकत हम भी रखते हैं, नफ्स हम भी रखते हैं, ख्वाहिशें हम भी रखते हैं, आंख हम भी रखते हैं, जुबान हम भी रखते हैं, मगर कभी मुश्किल तरीन हालात में तू दुश्मन बन के भी जिंदगी गुजारी हो, अपने घर का मसला लेके आया हो और तूने तलाक का मसला छेड़ा हो, मेरे किसी एक भी नौजवान आलिम कारी खतीब या बुजुर्ग ने तुझे हलाले की बात की हो, अल्लाह की कसम एक दफा जहां बैठा है उंगली उठा, मैं स्टेज छोड़ू। अगर ना मिले, गवाही ना मिले, अशहदु अन्ना मुहम्मदा, अमली कुताइयां बड़ी होंगी, लेकिन कभी दीन के नाम पे हमने तेरी इज्जत को भी देखना गवारा नहीं किया। जो तेरी इज्जत का इतना मुहाफिज है, सोच वो तेरी दुनिया और आखिरत का कितना बड़ा कदरदान। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है, हमारी दावत का मजाक उड़ाया होगा, बातें की होंगी, तूने बड़ी बड़ी गालियां दी होंगी, तूने इस दावत के ऊपर उंगलियां उठाई होंगी और बहुत कुछ इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया होगा, लेकिन कभी तन्हाई में सोचना वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। आ जरा मेरी दावत में नमाज को पढ़। हमने कभी भी अपने बड़े बड़े वलियों के होते हुए, बुजुर्गों के होते हुए, मेरे पास कितने बुजुर्ग हैं, अगर तू जिंदगी में कभी पूछना चाहे तो मिल लेना, मैं तुझे लिस्ट दूं पूरी जिंदगी अगर जो बाकी है, अगर अल्लाह ने वो 30-40 साल की भी रखी हो, निस्फ सदी भी मिल जाए तो मेरे बुजुर्गों की अजमत का तज़किरा खत्म ना हो। और वो औलिया जिनकी शर्त रब ने रखी, हर शर्त को पूरा करने वाले, मगर हमने कभी भी नमाज में उनको आइडियल बना के उनके नाम पे नमाज का नाम नहीं रखा। हमने नमाज पढ़ी तो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली को सुन के, हमने अगर हाथ उठाए तो महबूब को उसवा मान के, हमने सना पढ़ी तो महबूब को उसवा मान के, लोगों फातिहा पढ़ी अपनी मर्जियों से नहीं, मोहम्मद करीम को इमाम नमाज मान के, हमने आमीन कही पैगंबर को इमाम नमाज मान के, हमने रुकू के जाते और उठते रफुल यदैन की तो हमारी मर्जियों से नहीं, पैगंबर को जो है वो अपना इमाम मान के, सजदों के दरमियान बैठे, सजदों के बाद बैठे, लोगों तशहुद में बैठे, उंगली यूं करके हिलाई या यूं दायरा बना के रखी, या हमने 53 का इशारा बनाया, हम इसको हिलाते रहे, या हमने इसको इशारे से एक जगह रोका, या हमने इसको झुकाया। ये जात की मर्जियां नहीं, ये नमाज के इमाम का मसला है। फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी ना इस आईने में अपनी अदा। तूने कभी पैगंबर की अदा को देखा होता? लोगों सारी दुनिया ज़कात के मसाइल बना के फिरती रही, हमने ज़कात का इमाम माना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना। हजरात इबादत में अगर रोजा आया, यारों ने बड़ी एहतियातें की, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, हमारे महबूब ने जब कहा इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना फक़द अफ़तर अस-साइम, जैसे स्कूल में छुट्टी की घंटी बज जाए, बच्चे मोहब्बतों से, प्यार और अकीदत से खुशी में नढाल होके कहते हैं छुट्टी। ये अहलुल हदीस हैं इस धरती पे, जिन्होंने उधर सूरज गुरूब हुआ, अजान के बोल शुरू हुए और कहा ज़हब अस-समाउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व थबतल अज्रु इंशाअल्लाह। छुट्टी ला कभी ये ले यार लेके आ फिर ले यार दे। सारी दुनिया अजानें देती है, फजर की अजानें आम दिनों में हमसे आधा घंटा बाद, लेकिन जब रमजान आए हमसे पहले 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले एहतियात में ऐसे हजरात ये कर लें वो कर लें, खाना पीना बंद कर दें।
جا چک کر میری مسجدوں کی 12 مہینے اذان پہ تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ کھول بھی سکتا ہے۔ معیار روزہ بنایا، وقت کا معیار بنایا، اور کیلنڈر کا امام بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آج ذرا میرے حج میں دے، میرے تلبیہ میں دے، ہماری دعوت میں دے۔ ساری دنیا نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نیلی چھت کے نیچے اہل الحدیث ہے کہ انہوں نے منوایا تو کیسے منوایا؟ لوگ مذاق سمجھ لیتے ہیں، مذاق نہیں۔ یہ فیصل آباد سے کراچی کی فلائٹ ہے، میرے پیچھے ایک اماں ہے، اماں کی زبان پہ اپنی سادی پنجابی مقامی لب و لہجے میں تلبیہ کی آواز نکلتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میں پیچھے مڑ کے کہتا ہوں ماں جی یہ کیا؟ پت عمرے تے چلی ہیں۔ ماں جی عمرے پہ جا رہے ہو تو یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ بیٹا تلبیہ کہنا بھی نہیں آتا، تلبی۔ میں نے کہا ماں جی بھول گئے ہو، پڑھی دا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں نو کہندی پوت میں ایڈی بھی بھولی نہیں آن پڑھا، پر اے ترنے چ پڑھی دا جتھے میں چلی ہوں اتھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ میری دعوت اور میرے پیغام کا نتیجہ ہے۔ تیرے لیے مہربان بن کے، قدردان بن کے، مخلص بن کے، بازاروں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر، چوک چوراہوں میں ہم نے آپ کو خبر دی تو ایسے نہیں ہوا۔ یہ اس میں صدیاں لگی ہیں، عمریں لگی ہیں، محنتیں لگی ہیں، لوگوں حق کے اظہار لگے ہیں، حق کے پرچار لگے ہیں۔ اور سنیے ساری دنیا تصوف میں گم ہو کے جب کہہ رہی تھی وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کی باتیں کر رہی تھی، ہم نے کہا احسان کی باتیں کرو۔ جب دنیا رہبانیت کی باتیں کر رہی تھی، ہم نے کہا زہد کی بات کرو۔ ہاں ان تعبد ربک کأنک تراہ، عبادت کر یوں کہ رب کو سامنے دیکھ رہا ہے، زندگی گزار یوں کہ رب کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ اور عقیدے کے ساتھ جڑ کے، لیکن خود کو رب میں، رب کو خود میں ڈال کے، وحدت الوجود ایک وجود کر کے، قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا یہ کہہ کے، انا الحق کہہ کے، سولیوں پہ چڑھنے کی باتیں کر کے، یہ کفر اور افوات جو ہے ان کو ذکر کر کے، اگر عقیدے کو کوئی خراب کر رہا ہوتا ہے اہل الحدیث قل هو اللہ احد کہہ کے یہ دنیا میں توحید اور حق اور احسان کا پرچار کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں سنیے بات کو سارے خلاصے میں سمیٹ کے کوزے میں دریا بند کرنا چاہتا ہوں۔ بند نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، میرے پیچھے الحمدللہ، بلکہ آپ جتنے دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اللہ آپ کا سننا قبول کرے، ہمارا سنانا قبول کرے، اللہ پھر عمل کی توفیق بھی عطا کر دے۔ لوگوں ہم نے حقوق العباد میں بھی الحمدللہ الحمدللہ عملی کمی کوتاہی اپنی جگہ۔ ہم نے اگر حقوق والدین میں ماں باپ کا ذکر کیا ہے تو اولاد کے حقوق کو بھی ٹچ کیا ہے۔ ہم نے اگر شوہر کا تذکرہ کیا ہے تو بیوی کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر اماں کی بات کری ہے تو ابا جی کے بھی تذکرے چھیڑے ہیں۔ ہم نے شاگرد کے حقوق رکھے ہیں تو استاذ کے حقوق کی بات کی ہے۔ اور ان حقوق کا خلاصہ میرے مصطفیٰ نے 2 لفظوں میں نکال کے رکھ دیا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ تجھ سے چھوٹا ہے تو پیار اور شفقت کا اظہار کر، حقوق ادا کر، تیرے برابر کا ہے، حسد نہ کر، حسد کی آگ میں نہیں جل، قربانی اور اظہار کا معاملہ کر۔ اگر تجھ سے بڑا آ گیا ہے، وہ بڑا کسی مجرم کا ہو، وہ بڑا کسی کافر کا ہو، وہ بڑا کسی یہودی کا ہو، میرے محبوب نے سبق سکھایا، ظاہری دنیا کا ادب و احترام چلے گا، لیکن بات شرک اور کفر کی کرے پھر کوئی بھی ہو، پھر لحاظ نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیے فتح مکہ کے موقع پہ میرے محبوب نے کہہ دیا تھا جو میرے رب کے گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے کچھ نہیں کہنا۔ حضرات بڑوں کے لحاظ کو جیسے میرے مصطفیٰ نے ایک اعتدال اور توازن سے پیش کیا، مسئلہ بھی بیان کر دیا، ادب بھی دے دیا، بڑوں کو وقار دینا، برابر والوں کے لیے قربانی اظہار کرنا،
چھوٹوں کو پیار دے کر کے اس دنیا کی سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح کے ساتھ چلنا، اور حضرات ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے گالی کا جواب گالی سے نہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں، جرم کا جواب جرم سے نہیں، کیونکہ گندگی کو کبھی گندگی سے دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ دین ہے سارا، یہ ایمان اور اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، یہی مسلک اہل الحدیث ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ اسی لیے ہم بلاتے ہوئے کہتے ہیں، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث اور فکر